تیری عبادت کریں گے، تجھ پر ایمان لے کے آئے، تیرے سے مانگیں گے، تیری ناشکری نہیں کریں گے، تیری اللہ کفران نعمت نہیں کریں گے، تیرے سے مانگیں گے، تیری سے معافی مانگیں گے، تیرے سے مدد مانگیں گے۔ ابھی تو یہ سارے وعدے یہاں کر کے گیا اور مسجد سے جب باہر نکلا تو کہہ رہا ہے کمائے گا نہیں، کہاں سے؟ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی اچھا بیان جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ غور سے سنیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اس وقت بیٹھ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اگر بارش آ گئی تو فصل کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے بندے، یہ بارش ہوتی کون ہے؟ یہ پانی کا قطرہ بھی میرا محتاج، سمندر بھی میرے محتاج، سات بر اعظم بھی میرے محتاج ہیں، سارے کے سارے میری محتاجگی مانتے ہیں، سارے کے سارے مجھے اپنا رب مانتے ہیں، سوائے تو مجھے اپنا رب نہیں مانتا۔ تو کہتا ہے میں حاکم ہوں، کبھی کہتا کمبو ہوں، کبھی کہتا امان ہوں، کبھی کہتا پریشان ہوں، کبھی کہتا ہے ملک ہوں، کبھی کہتا سید ہوں، کبھی کہتا صدیقی فاروقی عثمانی علوی ہوں، کبھی کہتا ہاشمی ہوں، کبھی کہتا حسینی ہوں، کبھی اپنے آپ کے کچھ القاب دیتا ہے۔ میری بے تو سن، تیری اوقات جتنی بھی اونچی ہو جائے، لاکھوں کا مالک، کروڑوں اربوں کا مالک ہو جائے، مربوں کا مالک ہو جائے، مارکیٹ کا مالک ہو جائے، بلڈنگوں کا مالک ہو جائے، کاروں جہازوں کا مالک ہو جائے، لیکن میرے کھاتے میں تو کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تو وزیر اعظم بن جا، تو ملک پاکستان کا حکمران بن جا، جب تک میرے آگے فقیر بن کے جھولی نہیں پھیلائے گا میں اللہ کی مدد زمین پر نہیں آئے گی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احرام کی حالت میں دو چادریں باندھ کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رو رہے۔ کسی نے کان لگا کے سن لیا، نبوت کی زبان سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ، ساری دنیا میرے دروازے پر، میں محمد فقیر بن کے آج تیرے دروازے پر آ گیا ہوں۔ 13 سال مکے کی زندگی کے اندر پہلے یہ بتلایا، چمڑے ادڑ گئے، مارے پڑ رہی ہیں۔ میرے عزیزو، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، رب اکبر کی قسم ہے، سارے جل جیم والے میرے بھائیوں، قاری عاصم طارق قاری صاحب کی دعوت پر آنے والے، تم بلال کے قرض کو ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، آج آپ کو مجھے روزے کی توفیق ملی، کوئی بستر پہ بیٹھ کے کھائے گا، قرآن کی تلاوت مسجد میں آ کے کرے گا، کوئی اپنے گھر میں کرے گا، کوئی ایسی کی ٹھنڈی ہواؤں میں کرے گا، لیکن بلال تیرے کیا کہنے ہیں؟ ادھر بلال قرآن سنایا کرتا، ادھر بلال کے جسم سے چمڑا ادھڑا کرتا تھا۔ امیہ آیا اور آ کے کہنے لگا، او میرے بھائی ابن خلف، تیرے سے یہ بلال ہی نہیں سنبھا جاتا۔ انہوں نے کہا کروں کیا، مار مار کے تھک گیا، باز نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ٹھہر، تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا اتنی سی رسی۔ کہا میں نے پڑھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے پکڑا، رسی گردن کے نیچے کر دی اور ایک بٹا ادھر ایک بل ادھر دے دیا۔ اپنے بھائی کو کہنا کہ یہ ذرا ادھر رسی کا کنارہ پکڑیو، گاٹھ باندھ کے گرا باندھ کے رسی کا کنارہ پکڑا دیا۔ ادھر سے امیہ نے کنارہ پکڑ لیا، یہ کھینچی۔ ان کو میرے عزیزوں ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، ان کو ترس نہ آیا۔ آگے دونوں بھائی بڑے، ایک بھائی نے اس گال پر ہاتھ رکھا، پاؤں رکھا، ایک بھائی نے اس گال پر اس کلے پہ پاؤں رکھا، اور دونوں نے پیروں کا زور لگا کر جب رسی کو چھینا کھینچا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر آ گئیں، اتھو چڑھ گیا۔ بلال کے چیخنے کی آواز امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں کاشانہ نبوت کے آپ کے کانوں میں پہنچی۔ کملی والے پریشان ہو کے باہر آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر تھیں، اللہ اکبر، قریب تھا جان نکل جاتی۔ کسی نے بلال کے کان میں کہہ دیا، بلال امام الانبیاء اس وقت تیرے کردار کا، تیرے حال کا نظارہ کر رہا ہے۔ جناب بلال حبشی نے کھانسنا چھوڑ دیا، بلال حبشی نے چیخنا چھوڑ دیا، احد احد کا ترانہ بلند کرنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ شروع کر دیا، اور رحمت والے نبی کو دیکھ کر مسکرائے، یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ گھر میں جاؤ، آرام کرو، جب تک بلال زندہ رہے گا قرآن بھی آباد رہے گا، محمد کا فرمان بھی آباد رہے گا۔ ادھر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میرا دروازہ بجا، میں سمجھی میرا گھر والا روٹی لے کے آئے گا، دودھ دہی لے کے آئے گا، بچوں کے ناشتے کا سامان لے کے آئے گا۔ جب میں نے دروازہ کھولا، آسمین وائل دروازے پہ کھڑا تھا، کہا سمیہ تجھے ابو جہل بلا رہا۔ میں نے کہا میرے سے اسے کیا واسطہ، میرا دین علیحدہ، اس کا نظریہ علیحدہ، میرا کلمہ علیحدہ، اس کی سوچ علیحدہ۔ کبھی ہاں نہ میں باتیں چل رہی تھی، جاؤں نہ جاؤں کے بارے میں سوچ رہی تھی، مجھے بالوں سے پکڑ کے زمین
زمین پہ گھسیٹ دیا اور گلی میں سے گھسیٹتا مکے کے چوک میں لایا. نظارہ کچھ اور تھا. گائے کی کھال نے زمین کے اوپر بچھا رکھی تھی. ایک کھال میں میرے بیٹے کو لپیٹ دیا, دوسرے کھال میں مجھے لپیٹ دیا, تیسرے میں میرے چھوٹے کو لپیٹ دیا, اور اوپر سے کھالوں کے منہ کو بند کر کے سینہ شروع کر دیا. ان چودھریوں نے اپنے ایک ایک ہاتھ سے اس کھال کو ہمارے جسموں کو اٹھایا, مکے کے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لا کے رکھ دیا. ایسے دل چڑھا 12-1 بجا, سکر دوپہر کا وقت ہوا, پتھروں سے آگ نکلنے لگی. سمیہ کہتی ہے کھال کے اندر میرا چمڑا ابلنے لگا. اللہ اکبر. جب میرا چمڑا ابل رہا تھا, مکے کے سردار کہہ رہے تھے نظریہ بدل لے, سوچ بدل لے, ایمان بدل لے, تجھے یہاں کی حکومت ملے گی, بادشاہت ملے گی, یہاں کا مال ملے گا, دولت و دنیا ملے گی. رب اکبر کی قسم. میں نے پوچھا سمیہ بتا پھر تو نے اس حالت میں کیا کیا؟ میں نے کہنے لگی میں نے ابو جہل کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا مار کتنا مارے گا, دبا کتنا دبائے گا, کھلڑی ادھیڑ کتنی ادھیڑے گا. مار مار کے ہماری رگوں میں سے تو خون نکال سکتا ہے, لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا. یہ ان کی قربانی ہے. جو آج چٹی چادریں, یہ صوفہ, یہ تکیے, یہ منرل واٹر, یہ پیسوں کی بہاریں, یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے. خدا پاک کی قسم. کس نے کہہ دیا دین ڈالر میں ملا, کس نے کہہ دیا پاؤنڈ میں ملا, کس نے کہہ دیا زرد پلاؤ میں ملا؟ دین تو صحابہ کی قربانیوں سے ملا. آج دین ضرور ہے, لیکن دین کو پھیلانے کے لیے قربانی دینے کو تیار کوئی نہیں. قرآن بھی وہی, نبی کا فرمان بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے, کلمہ بھی وہی ہے, نماز بھی وہی, لیکن قربانی دینے والا کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کا کام ہے, آپ کہہ رہا ہوں مولویوں کا کام ہے. اسی جھگڑے کے اندر زندگی آپ بھی ہار گئے, زندگی کی بازی میں بھی ہار گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ 0/0. نہ میرے عزیزوں نہ مجھے کلمہ اللہ نہ کرے, نہ آپ کو کلمہ اللہ نہ کرے نصیب ہو رہا ہے. جاؤ جا کے قبرستان میں اپنے دادوں سے, اپنے بابوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے وسیبیوں سے, اپنے اہل محلہ سے, اپنے لین دین والوں سے جا کے پوچھو بتا کیا بنا. کہنے لگا کمکوں میں زندگی گزارنے والوں, فنوسوں میں زندگی گزارنے والوں, سولر UPS جنریٹر لائٹوں میں زندگی گزارنے والوں, یہاں کے لیے بھی ایک بلب لے کے آنا. رب اکبر کی قسم ہے, جب سے پڑا ایسا اندھیرا قبر میں ہے, اللہ اکبر, اس اندھیرے کی وحشت نے مجھے سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے. آج میرے پیارو, میں تمہیں یوں نہیں کہتا کہ وہاں کوئی جنریٹر لے جاؤ, میں نہیں کہتا وہاں کوئی سولر, کوئی ٹرانسفارمر لے جاؤ, میں نہیں کہتا فانوس لگوا لو, ایک بلب لگا لو. وہ بلب کیسے ملے گا؟ جاؤ محلے میں کوئی ایسا گھر تلاش کرو جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے, لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں, سحری کے لیے کچھ نہیں, افطاری کے لیے کچھ نہیں. نہ دے مدرسے والوں کو, اپنی بہن کو دے دے, اپنے بھائی کو دے دے, اپنی امی کو دے دے, اپنے ابو کو دے دے. رب اکبر کی قسم ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے علماء کرام سے سنا, ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی, اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بھی کہیں خرچ کرنے سے اجر ملتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے زیادہ کہیں خرچ کرنے میں اللہ اس سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. کہ اللہ کے نبی وہ کون سا راستہ؟ فرمایا ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر. جلے جیم والوں میں یہاں ایک بات عرض کر کے جاؤں گا, پتہ نہیں تمہارے دل کو بھاوے یا تمہیں اچھی لگے بری لگے. قرآن خوانیاں ہوتی ہیں, سیٹھ صاحب مر گئے, چودھری صاحب مر گئے, اللہ سب کو زندگی عطا فرماوے. میرے عزیزو, آخری مرحلہ ادھر دعا. اتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ مرنے والے کی دعا میں شامل ہونے, مغفرت کے لیے آئے نا. مولوی صاحب دعا لمبی کرنا, ادھر دعا ہو رہی, ہڑ ادھر روٹی شروع ہو گئی. 2 منٹ, جب 4 گھنٹے انتظار کیا, 2 گھنٹے اور کر لو. کھائے گا وہ جس کے مقدر میں نہیں, اس کے دروازے پہ لے جاؤ تب بھی اسے نصیب نہیں ہوگا. ادھر دعا اور ادھر کھانا. خدا کے واسطے یار, اللہ کہیں گے یہ تو ان کی اپنی بخشش گھاٹے میں پڑ گئی, دوسرے کو بخشوانے آئے. پھر اس سے پہلے ایک اور کام ہوتا ہے, ناراض نہ ہونا. پتہ نہیں یہ شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے, پتہ نہیں میرے عزیزو یہ اچھا برا, لیکن میرے تو بڑا بھائی جب سے سنا ڈر لگنے لگ گیا, اور کوشش کرتا ہوں اللہ اکبر اس معاملے میں میں شامل نہ ہوں. تیرے علماء کرام ہیں, اپنی ذمہ داری پہ کر لو. جب قرآن خوانی کے لیے ہاتھ اٹھے, دعا کے لیے, ٹھہرو کیا کرنا ہے؟ دستار کر دو جی. کس کی؟
یہ مرنے والے کا بڑا بیٹا ہے، دستار کر دو، اس کی دستار کرو۔ میں نے کہا کیوں، شریعت میں تو اس کا کوئی حیثیت نہیں؟ کہا نہیں شریعت میں نہیں ہے، اس لیے پوری برادری، پورا وسیع، پورا محلہ اکٹھا ہوا ہے تو اس کے سر پہ پگڑی باندھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اب اس گھر کا یہ بڑا ہے، اب اس گھر کا یہ بڑا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے 2 منٹ مجھے انتظار کرنے دو، 2 منٹ مجھے اس سے کچھ پوچھنے دو۔ مولوی صاحب کیا پوچھو گے؟ میں نے کہا اگر میرے سوالوں میں کامیاب ہو گیا تو یہ پگڑی پہناؤں گا، یہ نہیں پہناؤں گا۔ پہلا سوال، بیٹے جب ابو جان کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی اس وقت تو مجھے نظر نہیں آیا، دوڑ کے سارے مسجد کے مولوی صاحب کو بلانے گئے تھے، سورہ یاسین بتا پڑھی تھی کہ اس نے پڑھی تھی؟ اے میرے بچے جب باپ کا انتقال ہوا قبلے کی طرف منہ تو نے کیا یا اس نے کیا تھا؟ میرے بچے جب بتا ابا جان کو غسل دینے کا وقت آیا اس وقت کمرے میں مجھے تو آپ نظر نہ آئے، میرے بچے جب باپ کے کپڑوں سے جسم سے کپڑے اتارنے کا وقت آیا اس وقت آپ نظر نہ آئے، پیشاب روڑوں سے استنجا کرنے کا وقت آیا تیری شرمگاہ کو، تیرے باپ کی شرمگاہ کو میں نے ہاتھ لگایا، چاہیے تو تھا تو مجھے نظر نہ آیا، باپ کے جسم پر صابن میں نے ملا آپ نے نہ ملا، غسل کے بعد کفن میں نے پہنایا آپ نے نہ پہنایا، جنازگاہ میں آگے آگے بڑھا آپ نہ گئے، مصلی پہ جنازہ پڑھانے کے لیے میں کھڑا ہوا آپ نہ آئے، قبرستان میں قبر میں اتارنے کے لیے میں آگے بڑھا آپ نہ آئے، قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد الف لام میم کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کے لیے قاری صاحب کو بلایا آپ نہ آئے۔ اللہ اکبر، 4 دن سے باپ مرا، تیرے سر پر قرآن رکھ کے کہتا ہوں بتا کتنے باپ کے لیے سپارے پڑھے، کتنا باپ کے لیے درود شریف پڑھا، کتنا باپ کے لیے اللہ کو رات کو رو کے دکھایا؟ اگر ان میں سے 0.0 نظر آئے تو رب اکبر کی قسم ایسی گستاخی نہ کیا کرو، تم ایسے کہ سر کے اوپر پگڑی باندھ رہے ہو، جو باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا وہ اس کی قبر کا وارث کیسے بنے گا؟ چلو چھوڑو اسے بھی۔ میں نے کہا پگڑی باندھوں گا، ساری برادری ذرا 5 منٹ بیٹھ جاؤ، مجھے بیوہ سے ملنا ہے، مولوی صاحب وہ عدت میں ہے۔ میں نے کہا دیوار کھڑی کر دو، 36 پردے حائل کر دو، میں چپکے سے جا کے ملوں گا، خیر تو ہے؟ میں نے کہا اس کی بیٹی ہے؟ کہاں؟ میں نے کہا میں نے اس سے بھی ملنا ہے۔ مولوی صاحب خیر تو ہے؟ ادھر بیوہ میری امی بیٹھ گئی، ادھر میری دھی میری بیٹی بہن بیٹھ گئی۔ میں نے کہا خالہ تیرے سب سے بڑے بیٹے کو تمہارا وارث، تمہاری خوشیوں کا، تمہارے ارمانوں کا، تمہارے گھر کا، تمہاری جگیر کا، تمہارے حصے کا وارث بنایا جا رہا ہے، تیری اجازت ہے؟ کہنے لگی بھائی یہ تجھے کس نے کہا؟ میں نے کہا پھپھے نے کہا، تیرے جیٹھ نے کہا، تیرے دیور نے کہا، تیرے سسر نے کہا، تیرے فلانے نے کہا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری مرضی۔ عبدالحنان ایک بات کروں؟ میں نے کہا جی میری باجی۔ کہا 4 دن پہلے کی بات ہے، 4 دن پہلے کی بات ہے، رات کو 1 بجے گھر آیا تھا، پھوں پھاں کر رہا تھا، میری جرت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھوں کہاں سے آیا، میں نے تو صرف اسے اتنا ہی کہا تھا بیٹے تجھے یاد نہیں رہا، آج ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا۔ مولوی صاحب اس نے مجھے ایسی جھڑکی دی میرا سر شرم سے جھک گیا۔ مولوی صاحب میں ڈرتی ڈرتی اس کی چرپائی کے پاس گئی اور میں نے جا کے کہا بیٹے جہاں تیری بہن کا رشتہ کیا آج وہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے چاچا جی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹی کو لال جوڑا پہنا دو، ہم کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر۔ کہ مولوی جی میں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ میں نے تو اتنا کہا تھا۔ یہ اٹھا، اس نے یوں گھور کے دکھایا، میرا خون ہی خشک ہو گیا اور اپنے باپ کی چرپائی کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا ایک یہ مصیبت گلے پڑی ہے، 9 تماشے اور شروع ہو گئے، میں کیا کروں، بڑا بیٹا بننا کوئی جرم ہے۔ دھاڑ کر کے دروازہ بند کیا، مولوی صاحب جب دروازے کی تھاڑ آئی میرا کلیجہ ٹوٹ گیا، میں ساری رات آنسوں سے روتی رہی۔ اب تیری مرضی، تو اس کے سر پہ پگڑی باندھ، پہلے اس نے باپ کی شوہر کی زندگی میں جوتے مارے، اب اور مارے گا، تیری مرضی۔ میں نے کہا بیٹی مجھے تیری ماں سے ثواب مل گیا، تو بتا۔ میں نے کہا میری بچی بتا تیرے بھائی کو تیرا سرپنچ تیرا چودھری بنا دوں؟ کہنے لگی مولوی صاحب امی کی سنی اب میری سن۔ میں نے کہا کیا سناوے گی؟ کہ اللہ اکبر، کل صبح میں اس کے پاس آئی تھی اور میں نے تو یہی پوچھا تھا بھائی روٹی پہ گھی لگا دوں؟ اس نے یوں کر کے ٹکڑا زمین پہ پھینکا تھا۔ ان نے کہا میرے سامنے تم آتی ہو میری بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، صبح صبح تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں میرا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ روٹی پر لات مار کے چلا گیا، میرے ارمانوں کو توڑ کے چلا گیا۔ مولوی صاحب تیری مرضی۔ اللہ اکبر۔ کل یہ روٹی پہ بول رہا تھا، آج پانی کے گلاس پہ بولے گا۔
खुदा के वास्ते पगड़ी बांधनी है तो माँ के सिर पे जाके बांध, बेवा के सिर पे जाके बांध, कि जिसकी बच्चियां उसके गोडों पे सर रख के परसों से रो रही हैं, अम्मी अब्बू कहाँ चला गया, हमें कहाँ छोड़ के चला गया। ये माँ रोटी नहीं खा रही, बच्चियों को दिलासा दे रही है और एक से कह रही है बेटी रो ना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। क्या कर रहे हो मेरे प्यारो? ये तो पहले प्लानिंग करके बैठा है। अब्बू ये मुझे दे के गए थे, अब्बू ने ये मुझे दिया था, ये मुझे चाचे से पूछ लो, हाँ अब्बू के गुट्ठे में लगवाए थे। ये तो रोजाना माँ के सामने कह रहा है इंसान का बच्चा बढ़ के मेरे नाम कर दे वरना तुझे अदालत में घसीटूंगा। इसको तुमने सरबराह बनाया था, जिसने बहनों का ख्याल ना किया वो भी वकील के पास बैठी हुई है और माँ की इद्दत पूरी होने नहीं दी। उसे भी रिक्शे में बिठा के, खुद बीवी को कार में लेके गया, उसे रिक्शे के अंदर बिठा के लेके जा रहा है और पूछ रही है बब्बू इससे पूछिए, मैं तो इद्दत में हूँ, पता नहीं हमारा आवाज़ कब लगेगी। जजों के सामने नंगे तुम करो, वकीलों के सामने नंगे तुम करो। खुदा की कसम जाओ, जिनके जो वारिस थे ज़मीर के वो भी खाली हाथ गए, उनकी विरासत पर क्यों लड़ रहे हो, तुम भी खाली हाथ जाओगे। मेरे प्यारो, ये सारे के सारे रईस बैठे हो, गरीब कोई नहीं। गरीब वो होता है जिसके पास अखलाक किरदार की दौलत ना हो। अमीर वो नहीं होता कि जिसके पास माल हो, अमीर वो होता है जिसके पास किरदार अखलाक हो। तुम सारे किरदार वाले बैठे हो, अपनी ज़िंदगी के अंदर दो 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 बोल कागज़ के ऊपर लिख जाओ, मेरी बीवी का इतना, मेरी बेटी का इतना, मेरी माँ का इतना, मेरे बाप का इतना, सौखे होके मर जाओ। अगर ना जनाजा पड़ा होगा दुनिया तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए रोएगी। बेटी ने रोते रोते यूं देख लिया, अब्बा तेरी मंजी उठी, हमारा भी घर से काम खत्म हो गया। अगर इसका एक आंसू यूं तेरे कफन वाली चादर पे गिर गया, खुदा की कसम कब्र के अंदर एक रात लेटना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग कहते हैं कितना अच्छा है, रमज़ान की मौत आई, जुमातुल मुबारक में मरा, 27वीं रात में मौत आई, बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छी, अल्लाह बख्श देता है। लेकिन बेशक रमज़ान की मौत हो, मदीने में जनाजा हो या जन्नतुल मुअल्लक मक्के में पाक में दफन हो, ख्याल करना अपनी चरपाई वाली बाही के साथ किसी मजलूम की आह न लेके जाना, किसी को सता के न जाना, किसी का रोना लेके न जाना। रब्बे अकबर की कसम है, क़यामत के दिन एक मजलूम की आह की वजह से खुदा के दरबार में शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। पता नहीं कफन बचे या मेरे प्यारों ना बचे। ये संभालो, यहाँ से लेके जाओ, किरदार दिखाओ। तुम तो उस नबी की उम्मत हो कि सलाम उस पर के इसरार मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। फतह मक्का का मौका आया, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्के के वालों के सरदारों के दरवाजे पीटना शुरू कर दिए। एक सरदार डरता हुजूर के पास आंख बचाता आया, या रसूलल्लाह इतने सख्त कहाँ से हो गए? ताइफ की गलियों में हमने आपको घसीटा, आपने बदला न लिया, कचरे आपके सर पे डले, आपने बदला न लिया, कमली वाले चमड़े आपके उधड़ गए, आपने बदला न लिया, इतनी सख्ती कहाँ से हो गई? आज लगता है शान नबूवत नहीं, शान सरदारी आ गई। आपने फरमाया हुआ क्या? कब वो तेरा एक दीवाना नयाब से तलवार निकाल कर उसकी मुठ हमारे दरवाजों पे मार रहा है, कह रहा है हटो बचो निकलो, आज बच्चे यतीम होंगे, आज औरतें बेवा होंगी। कमली वाले आपने तो आज हमें डरा ही दिया, हमने तो जो तेरे पे किताब उतरी उस पे तुझे वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ा है। नबूवत की आंखें बरसने लग गई। आपने फरमाया मेरा साथ यहाँ आ जा। किसके हुक्म से गया था? या रसूलल्लाह बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ये वही जगह है जब बिलाल को मारा जाता था, ये वही जगह है जब ज़रीरा की आंखें निकली थी, ये वही जगह है जब सबैया को लुटा लिटा कर उसकी शर्मगाह पे बरसा मारा था। कबली वाले अबू फकीहा की मसलियाँ टूटी थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। नबूवत वाला हाथ सर पे फेरा, सीने पे लगाया होगा, फरमाया ऐ मेरे साथ जरा ठहर जा। जिल जिल दरवाजों की कुंडी बजा कर तशद्दुद की धमकियां दे के आया। आप उन्हीं दरवाजों पे जाके दस्तक दे, सर झुका के खड़ा हो, इशारा मेरी तरफ कर दे कि बेफिक्र हो के घर से निकलो, औरतें भी आ जाओ, बच्चे भी आ जाओ। हम उस नबी के साथ आए जो ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है। कहाँ से लाऊं मैं अखलाक? मौलवियों के अंदर नहीं, दिलदारों के अंदर नहीं, पीरों के अंदर नहीं। अरे मेरे अजीजों, हमारी ऐसी जिंदगी बेरुखी। हम तो वो गुलाब है, हम तो वो चमेली है जिसकी खुशबू ही कोई नहीं।
اس گئے گزرے دور میں اللہ نے دو محنتوں کو زندہ کیا، ایک تبلیغ کی محنت کو زندہ کیا، ایک تدریس کی اللہ نے محنت کو زندہ کیا۔ ان دونوں محنتوں کے پیچھے قربانیاں ہیں، ان دونوں محنتوں کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ، میرے سے یار بولا ہی نہیں جاتا، میں کیا سنوں۔ اللہ مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ حاجی صاحب عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گئے۔ حاجی صاحب بچوں کی طرح رو رہے تھے، بوڑھے، اور ہاتھ کے اندر ایک پرچہ پکڑا ہوا تھا۔ حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، حضرت جی کیا بات ہے، یہ کوئی کارگزاری ایسی آ گئی جس کی کارگزاری نے آپ کو رلا دیا؟ کہ نہیں نہیں حضرت بتاؤ تو صحیح، کس نے رکے میں کچھ کہہ دیا؟ کہ نہیں نہیں۔ کہ بہت اصرار کیا، پیروں پہ ہاتھ لگائے۔ حاجی صاحب خدا کے واسطے بتا کیوں رو رہا ہے؟ اس پرچے کو یوں کر کے ہاتھ میں کیا، پر کہنے لگے جمشید آج مجھے میری امی یاد آ گئی۔ مولانا جمشید کہنے لگے میں بھی ساتھ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا عبد الوہاب امی کیوں یاد آ گئی؟ کہ یہ امی کا خط آیا تھا، عبد الوہاب بہت دن ہو گئے تیرا چہرہ دیکھے ہوئے، آج اپنا چہرہ ہی دکھا دے، تیری ماں کی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ کہا جی صاحب پھر آپ نے کیا کیا؟ کہ امی کو خط لکھ گیا تھا، غم والے نبی کی غم والی ذمہ داری میرے بہت اوپر ہے، نبی علیہ السلام بہت بڑی ذمہ داری دے کے گئے ہیں، اماں ابھی بہت امت کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے، ڈوٹے ہوئے کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے، اماں بچ گیا تو آ کے جبھیاں ڈال لوں گا، ورنہ حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی۔ آج مجھے میری امی یاد آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی ڈالر کے لیے ماں کو، کوئی پونڈ کے لیے چھوڑتا ہے، قربانیاں ان لوگوں کی جنہوں نے گھر سے نکلنے کے بعد کشتیاں جلا دی، آج انہی کے صدقے سے۔ اور لوگوں تمہیں تبلیغ کا کیا پتا، تم تو مراکز کے چکر میں لگ گئے۔ الیاس رحمت اللہ علیہ کے گال لال ہو گئے تھپڑ کھا کھا کر، تب جا کے یہ کلمہ جل جی والوں تیرے میرے تک پہنچا ہے، تب یہ اقراب مسلم یہاں تک پہنچا ہے۔ خدا کے واسطے اگر سدھار نہیں سکتے تو بگاڑو مت۔ ہم تمہارے سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم تو نمائندگی کر کے تمہارے سے اللہ ہی کا حق مانگتے ہیں۔ اللہ کا حق دے دو، عشر دو، اپنا حصہ نہ دو۔ اس میں بھی میرے عزیزوں پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جلسہ کرانے کی کیا ضرورت ہے، یہی پیسے مدرسے پہ خرچ کر دو، صبح سے لے کر شام تک یہ وقت آ گیا، بتاؤ کسی نے اللہ رسول کی تمہیں بات سنائی؟ اگر تمہیں مدرسے میں بلا کر میرے پیار ہو، تمہیں خدا رسول کا پیغام مل جائے اور تمہارا 400-500 روپیہ خرچ ہو جائے، تو بتاؤ سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ یہ آنکھ سے آنسو صبح نکلا تھا جب بیوی کا کڑوا بول سنا، جب یار کی طرف سے زیادتی ہوئی، جب قرضہ سر کے اوپر چڑھا، جب بیماری نے اندر اوئی آنکھ کی، جب ساری دنیا کے ستائے ہوئے، اس وقت یہ آنسو نکلا۔ مبارک تمہاری آنکھوں پر قربان جاؤں، یہ تمہارا آنسو نکلا اللہ کی محبت سے نکلا، آخرت کی فکر کے لیے نکلا۔ یقین جانو اسے بہنے دینا، جہاں جہاں تک جائے اسے جانے دینا، داڑھی کراس کر کے گلے کپڑے تک آئے، ناج صاف کرنا۔ اللہ کی قسم کروڑوں روپیہ تھال میں پڑے، اللہ کو اتنا پیار نہیں آتا جتنے ٹوٹے ہوئے دل سے جب آنکھ سے آنسو نکلتے اللہ کو پیار آتا ہے۔ پتہ اس میں اتنی پاور ہے، جہاں لگ جائے جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ پتہ اس کی اتنی پاور ہے، اگر یہ تیرے ایک آنسو کا قطرہ جہنم میں اللہ ڈال دے، اللہ ساری جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ اللہ اکبر۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ، رات کا وقت ہے، چھت کی بالکنی پہ کھڑکی میں بیٹھے اللہ 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 کر رہا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی آنکھ سے آنسو نکلا، داڑھی کو کراس کرتا ہوا گلی میں جا کے گرا۔ ایک شخص جا رہا تھا جس کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، ٹپ کر کے آنسو کا قطرہ گرا۔ میرے پیارو جب وہ قطرہ یہاں گرا تو اس فقیر نے یہاں سر پہ ہاتھ پھیرا، گیلا گیلا لگا، اور چھت کی طرف مکان کی طرف ہو کر کے کہنے لگا پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، نمازیوں کے کپڑوں کا خیال ہی کوئی نہیں۔ او اللہ کے بندے اتنا تو بتا دے پاک ہے نہ پاک ہے؟ میرے تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونا ہے، فجر کے لیے مسجد میں جانا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یوں بالکونی میں سے
मुंह निकाला, अल्लाह के बंदे इसे नापाक ना कहे, ये तो अल्लाह के डर से मेरी आंख से निकल गया। बंदा भी कदरदान था, बंदा भी कदरदान था। पगड़ी के बल खोले, अपनी बगल में लपेट लिए, घर गया और बीवी से जाके कहने लगा आज तुझे से एक वादा लेना चाहता हूँ, अगर मर गई तो माँ, बच गई तो तेरे जिम्मे है। का क्या? कि जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल दे लो, मुझे कफन पहना दो, ये पगड़ी मेरे कफन के अंदर रख देना, कयामत का दिन होगा, अल्लाह मुझसे पूछेंगे ओ बूढ़े क्या लाया? का पगड़ी निकाल के दिखा दूंगा, कहूँगा अल्लाह अमलों से दामन खाली है, तेरा एक बंदा अल्लाह अल्लाह कर रहा था, तेरी मोहब्बत का आंसू उस पे पगड़ी पे गिरा, ये आंसू वाली पगड़ी तेरे दरबार में लेके आ गया। मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से इस आंसू की बरकत से अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा के मेरा बेड़ा पार फरमाएगा। मेरे प्यारो अल्लाह अकबर, वो मुसल्ला निकालो जो मुसल्ला हमारी बीवी, जो मुसल्ला हमारी अम्मी, जो मुसल्ला हमारी बहू लेके आई थी, 15 साल हो गए पता नहीं कहाँ छुपा पड़ा है, उसे निकाल लो। वो कुरान पाक जो संदूकड़ी के अंदर रखा हुआ, जो जिसमें हमारी बहू छुप के आई थी, निकालो वो कुरान पाक, जाओ जाओ।